اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہاں قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ مدرسے بڑھ گئے ہیں، مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، درس گاہیں بڑھ گئی ہیں، حفظ قرآن بڑھ گیا ہے، مگر علامہ نے بھی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بڑھایا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہدایت، دانائی، حکمت، کائنات کی تقدیر، اپنی تقدیر، اپنی مملکت کی تقدیر بدلنے کا نسخہ تھا۔ صرف قرأت رہ گئی ہے، تلاوت ختم ہو گئی۔ قرأت کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو بغیر اونچی آواز کے یا اونچی آواز سے ریسائٹ کرنا، پڑھنا، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو پیروی کرنا، قرآن کی جو کچھ قرآن میں دیکھو اس کے مطابق زندگی گزارو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ہمارے ہاں تو قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ اسے اتنی اونچی جگہ رکھ دیا جاتا ہے کہ گھر کے بچے اور گھر کی مستورات اس کو اٹھا نہ سکیں، کسی اونچی چیز پہ چڑھ کے ان کو قرآن اٹھانا پڑے۔ حالانکہ قرآن روز مرہ کی گائیڈنس ہے۔ آپ نے زندگی میں جو کرنا ہے، جو سیکھنا ہے، جو معاملات کرنے ہیں، جو ڈیلنگ کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اس کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن خود اس کا بیان کرنے والا ہے کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ استخارہ کرنے کے علاوہ، شگون لینے کے علاوہ، ثواب لینے کے علاوہ کیا ہمارا کوئی تعلق قرآن سے اور بھی موجود ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں، میں دیکھوں کہ قرآن مجھے کیا حکم کرتا ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، دروغ گوئی کر رہا ہوں، منافقت کر رہا ہوں؟ کبھی اپنے اعمال کو قرآن پہ جانچنے کی کوشش کی؟ قرآن کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے اس کے مطابق آپ کی زندگی کے روٹین نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، نہ آپ کے معمولات قرآن کے مطابق ہیں، نہ آپ کی عبادات صحیح معنوں میں قرآن کے مطابق ہیں، نہ آپ کے معاملات قرآن کے مطابق ہیں۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو قرآن کی گائیڈنس ہے اس پر چلیں۔ اور قرآن کی دو شکلیں ہیں، ایک کتابی شکل ہے اور ایک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن ہی کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ام المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت اچھے تھے یا بہت اعلیٰ تھے، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی کہ قرآن کی جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو بتا دیا ہے کہ دین پہ تم نے کیسا چلنا ہے۔ قرآن نے اتنی واضح بات اپنے بارے میں کہہ دی کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ ہمارے ہاں قرآن کی ٹیچنگ یہ ہے، جب بیٹی کو ودا کرتے ہیں، جب اس کی شادی کرتے ہیں تو اس کے سر پہ سایہ کر دیتے ہیں قرآن کا۔ اس کو وہ سمجھتے ہیں قرآن کے سائے میں، قرآن کا سایہ اس کی تعلیمات ہے، اس کا رویہ ہے، اس کے انداز ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق بچی کو ودا کرنا ہے، اس کو تعلیم دینی ہے قرآن کی، اس کو فہم دینا ہے قرآن کا۔ قرآن کو صرف قرأت نہیں کرنی، قرآن پر چلنا ہے۔ ہم نے چلنا چھوڑ دیا ہے قرآن پر۔ اس زمانے میں پھر آپ کا فرمان مبارک موجود ہے، کیونکہ اب انشاءاللہ وہ تبدیلی شروع ہونے والی ہے، ہو چکی ہے، کہ آخر زمانے میں میری امت قرآن پر اکٹھا ہوگی۔ قرآن واحد چیز ہے جو آپ کے اختلافات کو مٹا دے گا۔ آپ لوگوں کو قرآن سے وابستہ ہونا ہے تاکہ آپ میں کوئی باہم اختلاف نہ رہے۔ تو قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق آپ نے عمل چھوڑ دیا ہے، قرآن سے گائیڈنس لینی چھوڑ دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کمال کی بات، علامہ اقبال علیہ رحمہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو ایک دن والد ان کے گزرے تو علامہ قرآن پڑھ رہے تھے، پوچھا بالیا کی پیا کرتا ہے؟ یہی ان کی لینگویج تھی، اسی میں پوچھتے تھے۔ ابا جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو کون سا قرآن پڑھ رہا ہے؟ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، جس پہ اترتا تھا وہ پسینے پسین ہو جاتا تھا، جس پہ اترتا تھا وہ پسینے پسین ہو جاتا تھا۔ تو علم کی گرمائش ہوتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یہ نور کی بارش ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد علامہ اقبال نے ساری زندگی قرآن پڑھا
علامہ کی چادر نچوڑنی پڑتی تھی، آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، گیلی ہو جاتی تھی، پسینے سے بھیگ جاتی تھی۔ تو جب کملی والے پہ نور اترتا تھا تو پسینے پسین میرے آقا ہو جاتے۔ باقیوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی جس پہ یہ علم کا نور برستا ہو؟ یعنی کہ قرآن کی جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو بتا دیا ہے کہ دین پہ تم نے کیسا چلنا ہے۔ قرآن نے اتنی واضح بات اپنے بارے میں کہہ دی کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ ہمارے ہاں قرآن کی ٹیچنگ یہ ہے، جب بیٹی کو ودا کرتے ہیں، جب اس کی شادی کرتے ہیں تو اس کے سر پہ سایہ کر دیتے ہیں قرآن کا۔ اس کو وہ سمجھتے ہیں قرآن کے سائے میں، قرآن کا سایہ اس کی تعلیمات ہے، اس کا رویہ ہے، اس کے انداز ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق بچی کو ودا کرنا ہے، اس کو تعلیم دینی ہے قرآن کی، اس کو فہم دینا ہے قرآن کا۔ قرآن کو صرف قرأت نہیں کرنی، قرآن پر چلنا ہے۔ ہم نے چلنا چھوڑ دیا ہے قرآن پر۔ اس زمانے میں پھر آپ کا فرمان مبارک موجود ہے، کیونکہ اب انشاءاللہ وہ تبدیلی شروع ہونے والی ہے، ہو چکی ہے، کہ آخر زمانے میں میری امت قرآن پر اکٹھا ہوگی۔ قرآن واحد چیز ہے جو آپ کے اختلافات کو مٹا دے گا۔ آپ لوگوں کو قرآن سے وابستہ ہونا ہے تاکہ آپ میں کوئی باہم اختلاف نہ رہے۔ تو قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق آپ نے عمل چھوڑ دیا ہے، قرآن سے گائیڈنس لینی چھوڑ دی ہے۔ مگر صبر کو ایک ہیبٹ بنانا، اپنا رویہ بنانا، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہوتا ہے، یہ بے بسی کا عمل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک مکالمہ آپ کو ملتا ہے جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور خضر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، پیغمبر ہیں اس وقت کے، بڑے جید پیغمبر ہیں، کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہ کر سکو۔ اور 3 ایسی حرکات سے گزرے کہ ہر ایک پر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ اب جب تیسری بات پہ بولے تو انہوں نے کہا اب تمہارے میرے درمیان علیحدگی ہے۔ پھر ان حرکات کے مفاہیم خضر نے سکھائے۔ اب یہاں قرآن صبر کی بات کر رہا ہے، یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جو بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا فعل ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے حوالے سے آپ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بات کو جانچتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس میں وہ جو آپ کی بے چینی ہے نا، اس کو جلدی جان لینے کی، اس بھید کو جلدی کھول لینے کی، وہ بے صبری ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے مگر جاننا چاہتے ہیں اس میں انتظار کریں، کیونکہ ایسا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے کہ جو میچیور نہ ہوتا ہو۔ اللہ کی یہ سنت ہے، ہر کام کو میچیور کرتا ہے۔ کام کی میچیورٹی کا انتظار کرنا بنیادی صبر ہے۔ یہ انتظار کرنا کہ یہ کب ظہور پذیر ہوگا جو اس میں ہے، اس کے نتائج کب آئیں گے۔ لوگوں میں جلد بازی جو ہے وہ بے صبری میں ہوتی ہے، ایک برداشت ہوتی ہے، کوئی آپ کا نقصان کرتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، آزار دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے اور آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ مگر یہاں ان کی مراد اس بات سے ہے جو انہوں نے اس کا ایک ذکر بھی کیا کہ جب تو اس طرح علم حاصل کرے کہ درس کے ساتھ جو کانٹے ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے، جو دکھ دیتے ہیں، آزار دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور پھر دیکھتا دیکھتا تو پھول تک پہنچے۔ بظاہر کتنا ہی آزار ہو، نتیجہ پھول ہو۔ اتنا صبر جو ہے، اتنی برداشت جو ہے، یہ صبر میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک دم کامیابی چاہتے ہیں، یہ بے صبرا پن ہے۔ اللہ نے ہماری پیدائش سے ہمیں سکھایا، ہرن کا، شیر کا، گائے کا، بھینس کا، بیل کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ میں منہ مارنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا بچہ اپنا دودھ جو اس کے تھنوں میں اس کی ماں کے اللہ نے ڈالا ہے وہ بھی شک نہیں کر سکتا، اتنا مجبور اس کو بنایا، اور دوسری طرف اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ کائنات اس کے لیے مسخر کر دی۔
تسخیر کائنات انسان کے ہاتھ میں دے دی. دنیا کی جتنے جاندار ہیں وہ سب کو غلام بنا لیتا ہے، اپنا متی بنا لیتا ہے. کتنے بڑے ہوں، کتنے خوفناک، اژدہے ہوں، مگرمچھ ہوں، شیر ہوں، ہاتھی ہوں، چیتے ہوں، تو اس بڑا ہونے تک اس کو ویٹ تو کرنا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ ماں اس کے منہ میں دودھ دے تو یہ پیے گا، یہ خود سے اپنے حصے کا دودھ بھی نہیں لے سکتا. تو اس کو بڑے ہو کے کام کرنا ہے. اگر آپ میں وہ صبر نہ ہو، آپ اس کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ ابھی جوان ہو جائے، ابھی فعال ہو جائے، ابھی ایکٹیو ہو جائے، تو یہ بے صبری ہے. جیسا اس کے لیے آپ صبر کر رہے ہیں، ایسا ہی آپ صبر زندگی کے تمام شعبوں میں اختیار کریں گے. لوگ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، کسی کا بیعت ہوتے ہیں، مرشد پکڑتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں مرشد 50 سال میں پہنچا ہے. مجھے وہ گیان دھیان حاصل ہو جائے، وہ مشاہدات حاصل ہو جائے، وہ تعلیمات حاصل ہو جائیں، وہ حکمت و دانائی مجھے میسر آ جائے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا بچہ پہلی کلاس میں ہوتے پی ایچ ڈی میں پہنچ جاتا ہے؟ یہ سارے صبر کے شعبے ہیں. اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، ہمیں اس کو سیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے. مقصد یہاں ان کا سمجھانے کا یہ ہے، اپنے کاموں کی میچورٹی کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو. تمہارے کام آخر انجام کو پہنچیں گے اور تمہیں اللہ اس کے فروٹ کھلائے گا، اس کے فروٹ تم تک پہنچائے گا. تم ویٹ کرنا شروع کرو، انتظار سیکھو. سب سے زیادہ ہمارے ہاں بے صبری انتظار میں ہوتی ہے. ہم کہیں بھی چلے جائیں تو کیوں توڑ دیتے ہیں، کیوں کو ہم احترام نہیں کرتے، بے صبری کی وجہ سے. جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، جلدی جوان ہونا چاہتے ہیں، جلدی نوکری چاہتے ہیں، جلدی نوکری میں ترقی چاہتے ہیں، سب کچھ جلدی چاہتے ہیں. یہاں جو سکھایا جا رہا ہے کہ ریسپیکٹڈ ہونے کے لیے، باعزت ہونے کے لیے، پرسکون ہونے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ برداشت کی عادت ڈالیں، صبر کی عادت ڈالیں، انتظار کی عادت ڈالیں. صبر پیغمبروں کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ کا ایک نام صبور بھی ہے. اور آپ اللہ کا صبر دیکھیں. کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، 300 سال اس میں بت ٹنگے رہے، 300 ایئر، مگر 300 سال کے بعد اس نے بت چکن بھیجا. 300 سال اللہ صبر سے رہا، جو کہ اتنا طاقتور ہے کہ سب کی گردنیں توڑ سکتا تھا. 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں جو چاہے کر سکتا تھا. اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ بھی صبر سے انتظار کریں چیزوں کا. آج کا معاشرہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. لوگ فرسٹریشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کیونکہ جلدی نتائج چاہتے ہیں، نتائج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہارن پہ ہارن بجا رہے ہیں سڑک پہ. پورے معاشرے میں انہوں نے نائز پولوشن پھیلا دی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں. انہوں نے سیکھا نہیں ہے، اللہ سے نہیں سیکھا. اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معاشرے نے یہ کہا کہ صادق اور امین ہے، تو یہ ہم تک بات پہنچائی گئی. حالانکہ 3 باتیں تھیں جو کملی والے کے بارے میں کہی گئی. وہ 3 باتیں تھیں کہ صادق اور امین ہے اور صابر ہے. انسانیت میں اگر کوئی صابر ہے تو بہت معزز ہے، بہت محترم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چگایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. وہاں کے کانٹے آپ کو چبھتے تھے، پاؤں زخمی ہو جاتے تھے. مگر کہیں لکھا ہے تاریخ میں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن بھی شکوہ کیا ہو، یا گریہ کیا ہو اس بات پہ، یا واویلا کیا ہو؟ تذکرہ تک نہیں کیا. وہ جانتے تھے کہ میرا مشن بہت بڑا ہے، مجھے یہ صعوبتوں سے گزرنا ہے، ان گھاٹیوں سے گزرنا ہے، کیونکہ مشن بہت بڑا ہے. یہاں صبر کی جو آپ کو تلقین کی جا رہی ہے، اس کی بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مشنری ہو جاؤ، اپنے مشن، اپنے گول بنا لو، اور ان کو اچیو کرنے کے لیے جو تکلیفیں آئیں ان کو ویلکم کرو، ان کو حاصل کرو، ان کو گلے سے لگا لو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، تاکہ دنیا میں کوئی اچیو کر سکو. جو لوگ صبر اختیار نہیں کرتے، اختیاری صبر. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غریب نہیں تھے،
سینکڑوں بکریے لوگوں کو بانٹ دیتے تھے، اونٹ بانٹ دیتے تھے، جو سامان آتا بانٹ دیتے تھے، مگر فاقے کرتے تھے، کپڑوں کو پیمن لگاتے تھے، جوتیوں کو گانٹھ لیتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس طرح کا صبر اختیار کرو گے اور اشیاء کے پیچھے نہیں بھاگو گے تو محترم ہو جاؤ گے، عزت پاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں، صبر تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور بے بسی بالکل الگ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، وہاں لوگ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ بے بس نہیں ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اگر آپ کہیں تو ہم 2 پہاڑوں کو ملا دیں، یہ سب بیچ میں پس جائیں گے، مگر آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں۔ اور یہ وہ واحد فعل ہے، یہ وہ واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ نے کبھی کوئی بائنڈنگ طے نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ صبح کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ دوپہر کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ شام کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ رات کو پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ اونچی آواز میں پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ نیچی آواز میں پڑھو۔ اللہ نے مختصر ترین بات کی کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کوئی بائنڈنگ نہیں، دن رات پڑھو، زیادہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، گن کے پڑھو، بغیر گنتی کے پڑھو۔ اس سے آپ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے والدین کے ناموں کے ساتھ آپ کا درود پہنچایا گیا ہے، اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لمحے بھی ہیں جس میں آقا خود آپ کا درود سنتے ہیں۔ تو آپ کو کتنی مرتبت اور کتنا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے حبیب کا، جس کی انتہا نہیں۔ مگر آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ ولی اللہ بن جائیں، جہاں تک ولی اللہ بننے کی بات ہے، آپ انتہائی نیک اور برگزیدہ انسان ہو سکتے ہیں، متقی ہو سکتے ہیں، مومن ہو سکتے ہیں۔ ولایت تو ایک ایسا نصیب ہے جو لوگ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جس طرح پیغمبر پیدا ہوتے ہیں کہ پیغمبر جس کے مقدر میں ہے وہی پیغمبر ہوگا، کسی اعمال کے نتیجے میں وہ پیغمبر کے رتبے پر فائد نہیں کیا جاتا۔ ایسے اولیاء اللہ بھی جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ اللہ ان کو یہ چیز، یہ نعمت گرانٹ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے دنیا میں بہت سی پرہیزگاری، بہت سا تقوی، بہت سی عبادات، بہت سی قربانیاں، بہت سا صبر کے ذریعے ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں ولایت پہ فائز کیا جاتا ہے۔ آپ یہ اچھی سی امید رکھیں کہ درود شریف پڑھنے سے آپ یقیناً اللہ کے ساتھیوں میں، اللہ کے ولیوں میں، ولی میں نے ہوتے ہیں مددگار کے، جو دین کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی اللہ ہے، جو برائیوں کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی شیطان ہے۔ آپ سب ولی اللہ ہو سکتے ہیں اگر آپ دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے تو سب کو فضیلت ملے گی۔ درود شریف میں 2 باتیں یاد رکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، درود شریف کی شرط یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں محبت اس میں آنا چاہیے، آپ کا نام نامی، تاکہ پتہ ہو کہ کس پر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کے انبیاء رسول تو بے شمار ہیں۔ اور دوسرا لفظ سلام آنا چاہیے، کیونکہ پروردگار کا جو حکم ہے درود کے بارے میں، اس میں درود کے ساتھ سلام شامل ہے کہ اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام بھیجیں۔ وہ آپ کوئی سا بھی اپنی ترتیب میں نام بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے رحمت اور برکت اور سلامتی مانگنی ہے، اور اللہ سے یہ آرزو کرنی ہے۔ آپ کروڑوں کی تعداد میں اس میں سلام بھیج سکتے ہیں، جو مرضی، جتنا کریں گے اتنا کم ہے۔ یہ تو ایسی مٹھاس ہے کہ جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کی جو ہے پیاس بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ لوگوں کو رسول اللہ، درود شریف کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں، درود شریف آپ کا تب مکمل ہوگا کہ رحمت للعالمین کی رحمت میں سے آپ حصہ پائیں، اور اللہ کے رسول کو یا مخلوق کو کوئی زحمت نہ دیں۔ زحمت دینے والا کا درود شریف مکمل نہیں ہے۔ مکمل تبھی ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت رحمت کو اپنائیں اور رسول اللہ پہ درود شریف بھیجیں۔ اللہ آپ کو بہت نوازے گا، بڑے کرم فرمائے گا، آپ قرب الہی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو قرآن نے ایک بات واضح کر دی سورہ بقرہ میں، جب شیطان سے پروردگار عالم کا مکالمہ ہوا اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ نے وضاحت دی، وہ بندے ہیں میرے جو اخلاص رکھتے ہیں، مخلصین۔ اگر آپ لوگ ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں، تو اللہ سے اخلاص اختیار، اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں، وہی آپ اس کے مقربین میں شامل ہوں گے۔ اور دوسرا 2 کام اور کریں، سیلف مانیٹرنگ شروع کر دیں، اپنا احتساب شروع، سیلف مانیٹرنگ، پھر اپنی سیلف نیگیشن، اپنی خودی کو، اپنی ذاتی خواہشوں کو چھوڑ دیں۔
اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع کریں، اللہ کے لیے دینا شروع کریں، سب کام اللہ کے لیے کر دیں۔ آپ کا کوئی فعل، جاگنا، سونا، کھانا پینا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ایک بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے کہ معاف کرنے والا اعلیٰ ضمیر کا اور اعلیٰ ظرف کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی معاف کرنے سے اگر کوئی اس کو غلطی سے کمزور سمجھ رہا ہے